ناول ٹائٹل ہے امید محبت۔ علی نے گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر روکی تو شام کی نرم ہوا درختوں کو پتوں کو ہلکا ہلکا ہلا رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور لمبی سانس لی۔ آج پھر دیر ہو گئی، وہ خود سے بولا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا، سامنے سے ایک لڑکی جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھوں سے کتابیں زمین پر گر گئی۔ او اللہ! لڑکی گھبرا کر جھکی۔ علی بھی فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ میں مدد کر دوں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ لڑکی نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، ہلکی سی گھبراہٹ اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ جی شکریہ، علی نے کتابیں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی۔ ویسے اتنی جلدی میں کہاں جا رہی تھی؟ لڑکی ہلکا سا مسکرائی۔ بس گھر جانے میں دیر ہو رہی تھی، نام تو بتاتی جائیں؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لڑکی چند لمحے خاموش رہی، پھر مسکرا کے بولی، امید۔ خوبصورت نام ہے۔ امید نے نظریں جھکا لی اور وہاں سے چلی گئی، مگر علی کافی دیر تک اسے ایسے ہی جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اگلے دن علی جان بوجھ کر جلدی یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس کی نظریں ہر طرف امید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، آج بڑے تیار ہو کر آئے ہو؟ اس کے دوست حمزہ نے چھیڑا۔ علی نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ تبھی اسے لان کے کونے پر امید بیٹھی نظر آئی۔ وہ خاموشی سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ علی آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ السلام علیکم۔ امید چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ امید نے ہلکا سا سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر علی بولا، ویسے کل تم اتنی جلدی میں کیوں تھی؟ امید نے کتاب بند کر دی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسی لیے جلدی گھر جانا پڑتا ہے۔ علی کا لہجہ نرم ہو گیا۔ او، اب کیسی ہیں وہ؟ بہتر ہیں، امید نے مختصر جواب دیا۔ علی محسوس کر رہا تھا یہ لڑکی دوسروں سے مختلف ہے۔ نہ فضول باتیں، نہ دکھاوا، بس خاموشی میں لپٹی ہوئی ایک عجیب سی کشش۔ دن گزرتے گئے، علی اور امید کی ملاقاتیں بڑھتی گئی۔ کبھی کیفے میں چائے، کبھی لائبریری میں خاموشی گفتگو، کبھی یونیورسٹی کے باغ میں لمبی واک۔ علی کو اب ہر لمحہ امید کا انتظار رہتا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور دونوں کیفے کی طرف کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو امید، کیا تم بارش جیسی ہو؟ امید حیران ہوئی۔ وہ کیسے؟ تمہیں دیکھوں تو سکون ملتا ہے۔ امید کے گال ہلکے سرخ ہو گئے۔ آپ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں، علی ہنس پڑا، اور تم بہت خوبصورت انداز میں شرما جاتی ہو۔ اسی دوران امید کے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ اس کے والد سخت مزاج انسان تھے۔ انہیں لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا یا باہر نکلنا پسند نہیں تھا۔ ایک رات کھانے کی میز پر انہوں نے سخت لہجے میں کہا، امید اگلے مہینے تمہاری منگنی ہے۔ امید کے ہاتھ کانپ گئے۔ ابو، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کی آواز گونجی۔ امید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی تو بہت اداس تھی۔ علی نے فوراً محسوس کیا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امید خاموش رہی۔ امید، پلیز بتاؤ، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ علی جیسے ساکت ہو گیا۔ کیا؟ امید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں مجبور ہوں علی۔ علی نے بے چینی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ امید نے نظریں جھکا لی۔ کچھ محبتیں شاید مکمل نہیں ہوتی۔ اس رات علی سو نہ سکا۔ وہ بار بار امید کی بھیگی آنکھیں یاد کرتا رہا۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امید کے والد سے بات کرے گا۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بہت سخت آدمی ہے، علی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ محبت ڈرنا نہیں سکھاتی۔ علی پہلی بار امید کے گھر گیا۔ بڑا سا گھر، خاموش دیواریں اور سخت ماحول۔ امید کے والد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جی فرمائیے، علی نے ادب سے کہا۔ میں امید سے محبت کرتا ہوں اور اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر ان کی آواز بلند ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ علی نے سکون سے کہا، میں اسے خوش رکھوں گا۔ میری بیٹی کے فیصلے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ امید دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ علی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی۔ کچھ دن بعد امید کی منگنی ہو گئی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر امید کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس وقت اس کا فون بجا۔ علی کا میسج تھا،
اگر تم خوش ہو تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ امید کے آنسو مزید بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جواب لکھا، محبت چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا علی۔ علی نے فون سینے سے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا مگر دونوں ایک دوسرے کو بھلا نہ سکے۔ علی نے خود کو کام میں مصروف کر لیا مگر ہر راستہ اسے امید تک لے جاتا تھا۔ دوسری طرف امید دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات اس کی امی اس کے پاس آئی، بیٹا کیا تم خوش ہو؟ امید کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امی میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ ان کی ماں چند لمحے خاموش رہی پھر بولی، محمد نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اگلے دن امید کی ماں نے اپنے شوہر سے بات کی، بچی خوش نہیں ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، محبت صرف کہانیوں میں اچھی لگتی ہے، نہیں اگر دل ٹوٹ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بار امید کے والد خاموش ہوئے۔ اسی دوران امید کی منگنی ٹوٹ گئی کیونکہ لڑکے والوں نے جہیز کی لمبی فہرست مانگی تھی۔ حاجی نعمان جیسے انسان کے لیے یہ سب بڑی توہین تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی دولت اور عزت پر غرور رہا تھا مگر اس دن پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ لوگ رشتوں سے زیادہ دولت کو اہمیت دیتے ہیں۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، رشتہ داروں کی سرگوشیاں، لوگوں کے سوال اور معاشرے کے طنزیہ جملے حاجی نعمان کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ دوسری طرف امید اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ منگنی ٹوٹنے کا اسے کوئی دکھ نہیں تھا، اس کے دل میں صرف ایک نام زندہ تھا، علی۔ سائمہ بیگم آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھی، بیٹا امید نے ان کی طرف دیکھا، جی امی۔ سائمہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے بابا سے بات دوبارہ کر سکتی ہوں۔ امید کی آنکھیں نم ہو گئی، بابا کبھی نہیں مانیں گے امی، کبھی کبھی انسان وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ سائمہ بیگم نے دھیرے سے کہا۔ امید خاموش ہو گئی مگر اس کے دل میں ایک چھوٹی سی امید پھر جاگ اٹھی۔ ادھر علی اپنی زندگی میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے اپنے کام پر پہلے سے زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ شہر کی ایک بڑی کمپنی نے اس کا ڈیزائن منتخب کیا تھا اور اس کا شمار کامیاب آرکیٹیکٹس میں ہونے لگا تھا۔ مگر کامیابی کے باوجود اس کی زندگی ادھوری تھی۔ ہر رات اسے امید یاد آتی، اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی خاموشیاں، سب کچھ۔ ایک شام علی اپنے دفتر میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ حمزہ جلدی سے اندر آیا۔ علی نے چونک کر سر اٹھایا، کیا ہوا؟ حمزہ نے گہری سانس لی، امید کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے علی خاموش ہو گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل زمین پر گر گئی۔ کیا؟ ہاں، لڑکے والوں نے جہیز مانگا تھا۔ علی کے دل میں عجیب سی کیفیت جاگی، ایک طرف سکون تھا کہ امید کسی اور کی نہیں ہوئی، دوسری طرف اس کے دل میں درد بھی تھا کہ امید نے یہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اس رات علی بہت دیر تک جاگتا رہا، آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک بار پھر امید کے باپ سے بات کرے گا۔ اگلی صبح وہ اپنے والد کے ساتھ حاجی نعمان کے گھر پہنچا۔ دروازہ ملازم نے کھولا، ڈرائنگ روم میں حاجی نعمان خاموش بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر پہلے جیسا غرور نہیں تھا، شاید وقت نے انہیں تھکا دیا تھا۔ السلام علیکم، علی نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام، حاجی نعمان نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر علی نے ہمت کر کے کہا، میں آج بھی امید سے محبت کرتا ہوں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی نعمان نے گہری نظر سے اسے دیکھا، تم اب بھی اس کے لیے آئے ہو، اتنی بے عزتی کے بعد بھی؟ علی کے لہجے میں خلوص تھا، محبت عزت یا بے عزتی نہیں دیکھتی، محبت صرف اپنے انسان کو دیکھتی ہے۔ یہ جملہ سن کر حاجی نعمان خاموش ہو گئے، پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ شاید دولت سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے۔ اسی وقت امید سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اس نے علی کی آواز سنی تو اس کے قدم رک گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ آہستہ سے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حاجی نعمان نے چند لمحے کے بعد کہا، اگر کل کو تم دونوں میں مسائل ہوئے تو، اگر میری بیٹی کو تکلیف ہوئی تو؟ علی فوراً بولا، میں دنیا کی ہر خوشی نہ دے سکوں گا مگر کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ امید کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ حاجی نعمان نے پہلی بار اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی رو رہی تھی، ان کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی، وہ آہستہ سے بولے، امید باہر آؤ۔ امید گھبراتے ہوئے باہر آئی، اس نے نظریں جھکا رکھی تھی، کیا تم واقعی علی سے محبت کرتی ہو؟ حاجی نعمان نے پوچھا۔ امید کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے،
جی بابا، اتنی محبت کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ امید نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک حاجی نعمان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بہتر چاہا، مگر شاید میں تمہاری خوشی سمجھ ہی نہیں سکا۔ امید حیرت سے اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ سائمہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حاجی نعمان نے علی کی طرف دیکھا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھو گے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ علی کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ میں اپنی جان سے زیادہ ان کا خیال رکھوں گا۔ امید بے اختیار رو پڑی۔ برسوں بعد اس نے اپنے دل میں رکھا بوجھ ہلکا ہوتے محسوس ہوا تھا۔ چند دن بعد سادگی سے نکاح کی تقریب رکھی گئی۔ گھر میں نرم روشنیوں اور پھولوں کی خوشبو نے عجیب سا سکون پیدا کر دیا۔ امید سرخ لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف سچی محبت ملنے کے بعد آتا ہے۔ نکاح کے بعد جب علی نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما تو دھیرے سے بولا، اب کبھی خود سے دور مت کرنا۔ امید ہلکا سا مسکرائی، اب میرا گھر وہی ہوگا جہاں تم ہوگے۔ علی نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ جانتی ہو امید، تم صرف میرا عشق نہیں، میری زندگی ہو۔ امید کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اور تم میری دعا۔ اس رات چاند بہت روشن تھا، جیسے آسمان میں دو محبت کرنے والوں کے ملاپ پر مسکرا رہا ہو۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سرد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر موسم میں عجیب سا سکون تھا۔ امید خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی، جبکہ علی بیڈ کے کنارے بیٹھا مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو پہلی ملاقات کے دن تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ گہری۔ تم جانتی ہو، علی نے دھیرے سے کہا۔ امید نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ علی ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایسے ہی سوچا تھا، میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے قریب۔ امید کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور میں نے ہمیشہ سوچا تھا شاید ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ علی اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ امید نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں خوشی تو تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ نئی زندگی، نئے گھر کے لوگ، سب کچھ اس کے لیے مختلف تھا۔ یہ صبح امید جلدی اٹھ گئی۔ وہ کچن میں گئی تو شازیہ بیگم پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے حیرت سے امید کو دیکھا۔ اتنی صبح کیوں اٹھ گئی؟ میں نے سوچا آپ کا ہاتھ بٹا دوں، امید نے نرمی سے کہا۔ شازیہ بیگم چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تم رہنے دو، تم نے کبھی یہ سب کیا بھی نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں طنز تو نہیں تھا، مگر ہلکی سی جھجک میں ضرور تھی۔ امید نے محسوس کیا، مگر مسکرا کر بولی، سیکھ لوں گی امی۔ شازیہ بیگم نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنے امیر گھرانے کی لڑکی ہونے کے باوجود اس میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ناشتے کی میز پر علی مسلسل امید کو دیکھ رہا تھا۔ امی، آج ناشتہ بہت اچھا ہے۔ شازیہ بیگم فوراً بولی، میں نے نہیں بنایا، تمہاری بیوی نے بنایا ہے۔ علی نے حیرت سے امید کو دیکھا۔ سچ؟ امید نے شرمندگی سے کہا، بس چائے بنائی تھی۔ علی ہنس پڑا۔ اگر تم زہر بھی دو گی نا تو خوشی سے پی لوں گا۔ علی امید شرما گئی، جبکہ شازیہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مگر ہر خوشی کے ساتھ کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ چند دن بعد علی اپنی نئی پروجیکٹ میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران اس کی کمپنی میں ایک نئی آرکیٹیکٹ آئی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ نہایت خوبصورت، ماڈرن اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ وہ بیرون ملک سے پڑھ کر آئی تھی اور کمپنی میں آتے ہی سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ Hey علی، I hear about you۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ علی نے رسمی انداز میں ہاتھ ملایا۔ ویلکم ٹو دی ٹیم۔ شروع میں یہ صرف پروفیشنل تعلق تھا، مگر عائشہ جلد ہی محسوس کرنے لگی کہ باقی مردوں سے مختلف ہے۔ اس کی سنجیدگی، اس کا نرم لہجہ اور اپنی بیوی کے لیے محبت عائشہ کو اندر ہی اندر متاثر کرنے لگی۔ ایک شام علی آفس میں دیر تک کام کر رہا تھا۔ امید مسلسل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 10 بج گئے مگر علی گھر نہ آیا۔ آخر اس نے فون کیا۔ ہیلو، سوری امید، ایک ضروری میٹنگ ہے، دیر ہو جائے گی۔ امید نے دھیرے سے کہا، میں انتظار کر رہی ہوں، بس جلدی آتا ہوں۔ فون بند ہوتے ہی عائشہ کافی کے 2 کپ لے کر علی کے پاس آ گئی۔ تم اب تک کام کر رہے ہو؟ ہاں، پروجیکٹ ختم کرنا ہے۔ عائشہ نے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔
تم واقعی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو۔ علی کے لبوں پر فوراً مسکراہٹ آ گئی، بہت زیادہ۔ عائشہ کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی، مگر اس نے مسکرا کر کہا، لکی ہے وہ۔ ادھر گھر میں امید کھڑکی کے پاس بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب علی رات دیر سے گھر آیا تو وہ خاموش تھی۔ سوری، بہت کام تھا، علی نے نرمی سے کہا۔ امید نے صرف اتنا پوچھا، عائشہ کون ہے؟ علی چونک گیا، تمہیں کس نے بتایا؟ حمزہ بھائی کی بیوی نے ذکر کیا تھا کہ تم دونوں آج کل اکثر ساتھ ہوتے ہو۔ علی نے فوراً کہا، وہ صرف کولیگ ہے امید، مگر نہ جانے کیوں امید کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو گیا۔ محبت جتنی گہری ہوتی ہے، کھونے کا ڈر بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ اگلے چند دن امید غیر معمولی طور پر خاموش رہنے لگی۔ علی محسوس کر رہا تھا مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیسے یقین دلائے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے دونوں کی زندگی میں پہلی بار بڑی غلط فہمی پیدا کر دی۔ امید علی کے لیے لنچ لے کر آفس پہنچ گئی۔ وہ خاموش تھی کہ آج جا کر اچانک علی کو سرپرائز دے گی، مگر جیسے ہی وہ علی کے کیبن کے قریب پہنچی اس کے قدم رک گئے۔ عائشہ ہنس رہی تھی اور علی اس کے ساتھ بہت قریب کھڑا تھا۔ امید کے ہاتھ سے لنچ باکس تقریباً گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی محبت پہلی بار ایک مشکل امتحان میں داخل ہونے والی تھی۔ امید چند لمحوں تک وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں صرف عائشہ کی ہنسی گونج رہی تھی۔ دل عجیب درد سے بھرنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس محبت کو پانے کے لیے اس نے پوری دنیا کے خلاف جنگ لڑی، اسی محبت میں ایک دن شک کی پرچھائیاں بھی آ جائیں گی۔ علی ابھی اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ عائشہ کسی ڈیزائن کے بارے میں بات کرتے ہوئے مسلسل ہنس رہی تھی، جبکہ علی فائل ہاتھ میں لیے اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ منظر حقیقت میں بھی ویسا نہیں تھا جیسا امید نے محسوس کیا، مگر بعض اوقات دل آنکھوں سے زیادہ جلدی فیصلے کر لیتا ہے۔ امید خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور قدم بہت بھاری ہو گئے تھے۔ میڈم، آپ اندر نہیں جائیں گی؟ ریسیپشنسٹ نے پوچھا۔ امید نے فوراً اپنے آنسو چھپائے، نہیں، بس یاد آیا مجھے ضروری کام ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ چند منٹ بعد علی نے فون دیکھا تو امید کی کئی مسڈ کال تھی۔ اس نے فوراً کال بیک کی مگر امید نے فون نہیں اٹھایا۔ رات کو جب علی گھر پہنچا تو امید ہمیشہ کی طرح دروازے پر موجود نہیں تھی۔ پورا گھر خاموش تھا۔ علی کے دل میں بے چینی ہوئی۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا۔ امید کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ امید، کیا ہوا؟ علی فوراً اس کے قریب آیا۔ امید نے سر لہجے میں کہا، آج آفس میں بہت مصروف تھے آپ۔ علی چونکا، تم آفس آئی تھی؟ امید نے اس کی طرف دیکھا، ہاں، مگر شاید غلط وقت پر آ گئی تھی۔ علی اب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ اس نے فوراً کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ امید ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ محبت میں انسان سب سے پہلے خود کو ہی جھوٹ بولتا ہے علی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ علی نے بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر امید نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے علی سے خود کو دور کیا تھا۔ علی کے دل میں عجیب سی تکلیف ہوئی۔ وہ صرف میری کولیگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ کیوں تھی جو صرف اپنائیت میں آتی ہے؟ علی خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ واقعی ہی اس میں دلچسپی لینے لگی تھی، مگر اس نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ امید، میری طرف دیکھو، اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کی امید کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے علی، مجھ سے، تمہیں کھونے سے۔ یہ سن کر علی کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً امید کو اپنے قریب کر لیا، تم پاگل ہو، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ امید خاموشی سے روتی رہی۔ علی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تم میری پہلی محبت بھی ہو اور میری آخری بھی۔ کچھ دیر بعد امید کا دل تو نرم ہو گیا مگر کہیں نہ کہیں وہ خوف باقی رہا۔ ادھر عائشہ بھی اپنے جذبات کو سمجھنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ علی کو پسند کرنے لگی ہے، مگر علی کی ہر بات، ہر جملہ صرف امید کے گرد گھومتا تھا۔ ایک دن آفس میں عائشہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیا تم واقعی اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہو؟ علی نے مسکرا کر کہا، شاید اپنی زندگی سے بھی زیادہ، اگر کبھی وہ تمہیں چھوڑ دے تو۔ علی کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، پھر شاید
میں اندر سے مر جاؤں گا۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کچھ محبتیں اتنی سچی ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان آنا گناہ لگتا ہے۔ اسی شام علی جلدی گھر آ گیا۔ اس نے سوچا آج وہ پورا وقت امید کے ساتھ گزارے گا۔ چلو باہر چلتے ہیں، اس نے خوشی سے کہا۔ امید حیران ہوئی۔ اس وقت؟ ہاں، لانگ ڈرائیو پر۔ کافی دنوں بعد دونوں ایک ساتھ شہر کی روشن سڑکوں پر نکلے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گاڑی میں دھیمی موسیقی بج رہی تھی۔ امید خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ علی نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب بھی ناراض ہو؟ امید نے دھیرے سے کہا۔ کبھی کبھی انسان ڈر جاتا ہے۔ میں ہوں نا، علی نے محبت سے کہا۔ امید اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اسی دوران اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا۔ علی! امید چیخی۔ بریک کی خوفناک آواز گونجی۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے ٹکرا گئی۔ ہر طرف چیخ، شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز اور پھر خاموشی۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی اور ان کی محبت ایک نئے امتحان میں داخل ہو چکی تھی۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ سڑک پر لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ٹوٹی ہوئی گاڑی کے اندر ہر طرف شیشے بکھرے ہوئے تھے۔ امید کی پیشانی سے خون سہ رہا تھا جبکہ علی بے حرکت اسٹیئرنگ پر جھکا ہوا تھا۔ علی! علی! آنکھیں کھولو! امید کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور علی کے چہرے کو تھپ تھپانے لگی، مگر علی کی آنکھیں بند تھیں۔ کوئی ایمبولینس بلائے، کسی نے زور سے آواز لگائی۔ امید کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس لمحے اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ علی اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو شاید امید بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ چند منٹ بعد دونوں کو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال کی سفید چادریں دھوتے ہوئے ڈاکٹر اور ہر طرف پھیلی بے چینی۔ سب کچھ کسی خوفناک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ امید کے زخم معمولی تھے مگر علی کی حالت زیادہ خراب تھی۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ آپ ان کی وائف ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ امید نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ ہم پوری کوشش کریں گے مگر حالت کافی نازک ہے۔ یہ سن کر امید کے قدم لڑکھڑا گئے۔ شازیہ بیگم اور علی کے والد بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ شازیہ بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ٹوٹ گئی تھی۔ میرا بچہ! وہ روتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ امید ایک کونے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر علی کا خون لگا ہوا تھا۔ حاجی نعمان بھی کچھ دیر بعد ہسپتال پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے پہلی بار امید کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا تھا۔ امید نے روتے ہوئے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، علی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ حاجی نعمان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا۔ مگر ان کے دل میں بھی خوف بیٹھ چکا تھا۔ رات بہت مشکل تھی۔ ہر گزرتا لمحہ صدی جیسا لگ رہا تھا۔ آخر کئی گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے مگر اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے۔ سب نے سکون کا سانس لیا مگر امید کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ پوری رات علی کے بیڈ کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بار بار دھیرے سے کہتی۔ صبح کی پہلی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو علی کی انگلیاں ہلکی سی حرکت کرنے لگی۔ امید فوراً چونکی۔ علی! علی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ نظر دھندلا رہی تھی مگر سامنے امید کا روتا ہوا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ امید بے اختیار رو پڑی۔ پاگل آدمی! اپنی حالت دیکھی ہے؟ علی نے کمزور لہجے میں کہا۔ مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا۔ امید نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنے آنسو گرا دیے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو میں بھی زندہ نہیں رہتی۔ علی نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ چوم لیا۔ دروازے کے باہر کھڑے حاجی نعمان یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔
انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ محبت واقعی انسان کو مکمل بدل دیتی ہے۔ اگلے چند دن علی ہسپتال میں رہا۔ اس دوران امید نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ خود اس کی دوائیاں دیتی، وقت پر کھانا کھلاتی اور رات بھر اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ شازیہ بیگم یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک رات جب امید جائے نماز بند بیٹھی علی کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی، شازیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی۔ امید فوراً کھڑی ہو گئی۔ جی امی۔ شازیہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں غلط تھی، تم واقعی میرے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہو۔ امید کی آنکھیں بھر آئی۔ شازیہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج سے تم میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ یہ سن کر امید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چند دن بعد علی گھر واپس آ گیا۔ گھر میں دوبارہ خوشیاں لوٹنے لگی، مگر قسمت نے ابھی ان کے لیے ایک اور امتحان سنبھال رکھا تھا۔ ایک شام علی اپنے کمرے میں کچھ فائلز دیکھ رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک کال آئی۔ ہیلو۔ دوسری طرف کمپنی کا مالک تھا۔ علی، ہمیں بہت افسوس ہے مگر کمپنی شدید نقصان میں جا رہی ہے۔ ہمیں کئی لوگوں کو فارغ کرنا پڑ رہا ہے اور تمہارا پروجیکٹ بھی بند ہو رہا ہے۔ علی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ تم کل سے کمپنی مت آنا۔ کال ختم ہو گئی۔ علی کئی لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی نوکری جا چکی تھی اور اسے سب سے زیادہ ڈر ایک بات کا تھا کہ کہیں غربت اور مشکلات اس کی محبت کو دوبارہ آزمائش میں نہ ڈال دے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ علی کے ہاتھ میں پکڑا فون آہستہ سے نیچے گر گیا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر جم گئی، مگر ذہن میں ہزار سوچیں چل رہی تھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی وہ ہسپتال سے واپس آیا تھا اور اب یہ نئی مصیبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ امید ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی اس نے علی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا ہوا؟ علی فوراً سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ نہیں۔ امید اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر جھوٹ بولنا ابھی تک نہیں آیا آپ کو؟ علی نے نظریں چرا لی۔ علی، کیا بات ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، میری نوکری ختم ہو گئی ہے۔ امید چند سیکنڈ خاموش رہی۔ علی نے تلخ ہنسی ہنسی۔ دیکھا، زندگی کتنی جلدی بدل جاتی ہے۔ ابھی سب ٹھیک لگ رہا تھا۔ امید نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس اتنی سی بات؟ علی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں فکر نہیں ہوئی؟ امید ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے اس دن فکر ہوتی اگر میں تمہیں کھو دیتی۔ نوکری دوبارہ مل جائے گی مگر تم دوبارہ نہیں مل سکتے۔ علی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی تکلیف ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تم خود کو اکیلا سمجھو۔ امید نے نرمی سے کہا، ہم دونوں ساتھ ہیں نا، پھر ڈر کیسا؟ علی نے بے اختیار اسے اپنے قریب کر لیا، مگر حقیقت اتنی آسان نہیں تھی۔ چند ہفتوں بعد گھر کے حالات واقعی ہی بدلنے لگے۔ علی کی جمع پونجی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ نئے پروجیکٹس نہیں مل رہے تھے۔ وہ صبح سے شام تک مختلف کمپنیوں کے چکر لگاتا مگر ہر جگہ سے مایوسی ملتی۔ دوسری طرف امید نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ پہلے کی طرح سادہ کپڑے پہنتی، گھر کا کام سنبھالتی اور ہر وقت علی کو اہمیت دیتی رہتی۔ ایک دن شازیہ بیگم نے امید کو پرانے کپڑوں میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ بیٹا، تم چاہے تو اپنے بابا کے گھر کچھ دن رہ سکتی ہو۔ امید فوراً بولی، امی میرا گھر یہی ہے۔ شازیہ بیگم خاموش ہو گئی۔ اسی شام علی تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آج بھی اسے کہیں کامیابی نہیں ملی۔ امید فوراً پانی لے آئی۔ کچھ کھا لیں، بھوک نہیں ہے، علی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ امید اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کتنی جگہ گئے تھے آج؟ 6۔ علی نے سر جھکا لیا مگر کہیں بات نہیں بنی۔ پہلی بار اس کی آواز میں شکست محسوس ہو رہی تھی۔ امید کا دل بھر آیا مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ تم ہار ماننے والے انسان نہیں ہو علی۔ علی تلخی سے ہنس پڑا۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے تو پھر کچھ دیر آرام کر لو مگر رکو مت۔ علی خاموش ہو گیا۔ رات کو جب وہ سو رہا تھا تو امید خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ علی اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے۔ اگلے دن امید اپنے کمرے کی الماری کھول رہی تھی کہ اس کی نظر اپنے زیورات پر پڑی۔ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنی شادی کا سیٹ ہاتھ میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اگلے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا۔ شام کو جب علی گھر آیا تو امید نے اس کے سامنے ایک لفافہ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھیں۔
علی نے لفافہ کھولا تو اندر پیسے تھے۔ وہ فوراً چونک گئے، یہ کہاں سے آئے؟ امید نے نظریں جھکا لی۔ میں نے اپنے زیورات بیچ دیے۔ کیا؟ علی تقریباً چیخ پڑا۔ مجھے مجبور ہونا پڑا۔ علی کی آنکھوں میں غصہ اور درد ایک ساتھ اتر آیا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ امید پہلی بار جذباتی ہو گئی۔ تو اور کیا کرتی؟ ہر روز آپ کو ٹوٹتے دیکھتی رہتی۔ میں اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر نہیں جی سکتا، اور میں اپنے شوہر کو بے بس دیکھ کر نہیں جی سکتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ ان کی شادی کے بعد پہلی بڑی لڑائی تھی۔ علی غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ امید کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ محبت میں ایک دن ایسے لمحے بھی آئیں گے۔ رات کافی گزر گئی مگر علی واپس نہیں آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ امید بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل میں عجیب خوف پیدا ہو رہا تھا۔ آخر اس نے علی کو فون کیا مگر فون بند تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یا اللہ، علی ٹھیک ہو؟ دوسری طرف علی بارش میں اکیلا سڑک پر چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف امید کی باتیں گونج رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ علی علی نے چونک کر دیکھا، گاڑی میں عائشہ بیٹھی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی نے مختصر جواب دیا۔ بس ایسے ہی۔ عائشہ نے اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہے، بیٹھو گاڑی میں۔ علی چند لمحے ہچکچایا، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اور شاید یہی فیصلہ ان کی زندگی میں نئی غلط فہمی کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی کی کھڑکیوں پر گرتے قطرے عجیب سی اداسی پیدا کر رہے تھے۔ علی خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ عائشہ بار بار اس کی طرف نظر ڈال رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ علی نے تھکی ہوئی سانس لی۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے۔ عائشہ نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ تم مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ علی چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں بس اپنی ذمہ داریوں سے ہارنا نہیں چاہتا۔ عائشہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ مضبوط نظر آنے والے لوگ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ تم بہت خوش قسمت ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ علی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے زیورات تک بیچ دیے۔ علی چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ عائشہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جھگڑا محبت کی وجہ سے ہوا ہے، نفرت کی وجہ سے نہیں۔ علی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں، کیوں نہ؟ کچھ لوگ انتظار کرتے ہوئے بہت ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر علی کو فوراً امید یاد آ گئی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا۔ تھینک یو۔ عائشہ نے صرف مسکرا کر اسے دیکھا مگر جیسے ہی علی وہاں سے گیا اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ شاید وہ جان چکی تھی کہ علی کی دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ادھر گھر میں امید کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ شازیہ بیگم بھی جاگ رہی تھی۔ ابھی تک نہیں آیا۔ امید نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ امید فوراً بھاگ کر گئی۔ علی سامنے کھڑا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی امید کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کہاں تھے آپ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ علی چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، سوری۔ امید نے غصے سے اور ڈر سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں کتنی ڈر گئی تھی؟ علی نے فوراً اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں واقعی بہت برا شوہر ہوں نا؟ امید فوراً الگ ہوئی۔ دوبارہ ایسا مت کہیے گا۔ علی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تمہیں خوش بھی نہیں رکھ پا رہا۔ امید کا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے صرف آپ چاہیے علی، باقی سب بعد میں۔ علی نے بے اختیار اس کے ماتھے کو چوما۔ اور مجھے تم؟ شازیہ بیگم دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی دعا آ گئی مگر قسمت ابھی بھی ان دونوں کو مکمل سکون دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلی صبح حاجی نعمان اچانک ان کے گھر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کا ماحول پہلے جیسا خوشحال نہیں رہا۔ چھوٹا سا گھر، سادہ فرنیچر اور ان کی بیٹی عام کپڑوں میں گھر کے کام کر رہی تھی۔ ان کے دل میں عجیب سی چبھن سی ہوئی۔ امید، انہوں نے دھیرے سے پکارا۔ امید خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ بابا، آپ اچانک؟ حاجی نعمان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جی بابا، بہت خوش ہوں، مگر باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی آنکھیں پڑھ لیتا ہے۔
چائے کے دوران حاجی نعمان نے علی سے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ علی ان کے ساتھ باہر بیلکنی میں آ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر حاجی نعمان بولے، میں اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ علی کا دل دھڑکا۔ میں سمجھا نہیں، تم امید کو وہ زندگی نہیں دے پا رہے جس کی وہ عادی تھی۔ یہ جملہ سیدھا علی کے دل پر لگا، اس نے نظریں جھکا لی۔ حاجی نعمان نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں اپنے بزنس میں شامل کر سکتا ہوں، سب مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی فوراً سمجھ گیا کہ یہ صرف مدد نہیں، اس کی خودداری کا امتحان بھی تھا۔ آپ کی آفر کا شکریہ، مگر میں اپنی پہچان خود بنانا چاہتا ہوں۔ حاجی نعمان کے چہرے پر ہلکی سی سختی آ گئی۔ کبھی کبھی انا انسان سے اس کی خوشیاں چھین لیتی ہیں، علی نے دھیرے سے کہا، اور کبھی عزت نفس ہی انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو امید نے دروازے کے پیچھے سن لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جانتی تھی دونوں اپنی جگہ درست ہیں۔ ایک طرف باپ کی فکر تھی اور دوسری طرف شوہر کی خودداری، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ جلد ہی ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ اس رات امید بہت دیر تک نہ سو سکی۔ علی اس کے پاس گہری نیند میں تھا، مگر امید کی آنکھوں میں بے چینی تیر رہی تھی۔ حاجی نعمان کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علی اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور یہی بات اسے علی سے مزید محبت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ صبح فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ علی حسب معمول جلدی اٹھ گیا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ مسلسل پریشانی نے اس کے چہرے کی تازگی چھین لی تھی۔ امید آہستہ سے اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ علی نے مصنوعی مسکراہٹ دی۔ ہاں، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ نوکری کے بارے میں علی خاموش ہو گیا۔ امید نے دھیرے سے کہا، اگر بابا کی مدد قبول کر لیں تو شاید۔ نہیں امید، علی نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہارے بابا کے پیسوں پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، مگر یہ مدد ہے، احسان نہیں۔ مرد کے لیے دونوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امید خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ علی کو زبردستی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اس دن علی ایک نئے انٹرویو کے لیے گیا۔ وہ کافی پر امید تھا کیونکہ یہ ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد اسے مینیجر کے کمرے میں بلایا گیا۔ مسٹر علی، آپ کا تجربہ بہت اچھا ہے، مینیجر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ علی کے چہرے پر امید کی ہلکی سی روشنی آئی، مگر اگلے ہی لمحے مینیجر بولا، لیکن ہمیں افسوس ہے، یہ پوسٹ پہلے ہی کسی اور کو دے دی چکی ہے۔ علی کے چہرے کی روشنی بجھ گئی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ آج پہلی بار اس نے خود کو واقعی ہارا ہوا محسوس کیا۔ اسی شام وہ تھکا ہارا ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا۔ ارد گرد لوگ اپنے اپنے گھر خاندانوں کے ساتھ خوش تھے، مگر علی کو لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا، گھر جلدی آ جائیں۔ یہ امید کا میسج تھا۔ علی نے گہری سانس لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ پورا گھر ہلکی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ ٹیبل پر اس کا پسندیدہ کھانا رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ امید مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ آج ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ علی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے خود یاد بھی نہیں تھا۔ اور آپ بھول گئے؟ امید نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ علی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں واقعی بہت برا شوہر ہوں۔ جی نہیں، امید اس کے قریب آ گئی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے محبت دی، عزت دی اور اپنا نام دیا۔ علی نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایک دن تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ امید ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد اچانک ایک خوشخبری آئی۔ علی کو ایک معروف انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے کال آئی۔ اس کا پرانا ڈیزائن جسے اس نے کئی مہینوں پہلے ایک مقابلے میں بھیجا تھا، منتخب ہو گیا تھا۔ نہ صرف اسے نوکری مل گئی بلکہ کمپنی نے اسے پروجیکٹ ہیڈ بنانے کی پیشکش بھی دی۔ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا واقعی؟ جی مسٹر علی، آپ کا ٹیلنٹ ضائع نہیں ہو سکتا۔ کال ختم ہوتے ہی علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا گھر آیا۔ امید کچن سے دوڑتی ہوئی باہر ہوئی۔ کیا ہوا؟ علی نے خوشی سے اسے گھما دیا۔ مجھے نوکری مل گئی۔ امید کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ سچ؟ اور اس بار بہت بڑی؟ امید بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر۔ شازیہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔
اسی رات علی اور امید چھت پر بیٹھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا۔ علی خاموشی سے امید کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ امید نے مسکرا کر پوچھا۔ علی نے دھیرے سے کہا، میں سوچ رہا ہوں اگر اس دن تم میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں ٹوٹ جاتا۔ امید نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت کا مطلب ہی ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ علی نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ اور اگر اگلے جنم جیسی کوئی چیز ہوئی نا تو میں صرف تمہیں ہی مانگوں گا۔ امید کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور میں ہر دعا میں صرف تمہیں۔ اسی وقت پیچھے سے حاجی نعمان کی آواز آئی، لگتا ہے آج میری بیٹی واقعی ہی خوش ہے۔ دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ حاجی نعمان مسکرا رہے تھے۔ علی فوراً کھڑا ہو گیا۔ بابا آپ؟ حاجی نعمان اس کے قریب آئے اور پہلی بار اس کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے علی۔ یہ سن کر علی کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ میری بیٹی کو دولت نہیں محبت دی ہے۔ اور اب مجھے سمجھ آیا کہ انسان کو اصل امیری اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ امید جذباتی ہو کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ اس رات برسوں بعد سب کے دل مطمئن ہو چکے تھے، مکمل سکون میں تھے۔ وقت گزرتا گیا، علی کی کامیابی بڑھتی گئی، مگر اس کی محبت کبھی نہ بدلی۔ امید آج بھی ہر صبح اس کے لیے چائے بناتی تھی اور علی آج بھی اسے اسی محبت سے دیکھتا تھا جیسے پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ کیونکہ کچھ محبتیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر آزمائش کے بعد مزید مضبوط ہو جاتی ہیں، اور ان کی محبت بھی ایسی ہی تھی۔ نامکمل لمحوں سے شروع ہونے والی ایک مکمل کہانی۔